آج ہم جس عظیم شخصیت کے عرس مبارک میں ہیں، میں تمام آنے والے علماء، مشائخ، قاری عبدالقیوم جلالی صاحب، بڑے بھائی جناب چودھری مقصود احمد اکاڑوی مکی صاحب، تمام دوستوں کو، جتنے بھی معززین سامنے تشریف فرما ہیں، دل کے تھاک گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہوئے آپ کے درمیان میں خطیب عرب و عجم تشریف فرما ہیں، جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ چند منٹوں کے بعد آپ کا خطاب شروع ہو جائے گا۔ ہمارے مہمان تشریف لا رہے ہیں اور بڑی دور دراز سے مہمان یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا تعارف حضور شہنشاہ ولایت رحمۃ اللہ علیہ۔ حضور شہنشاہ ولایت کون ہیں؟ 40,000 بچوں کو حفظ کرانے والی شخصیت، اور آپ کے بارے میں حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ علی پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت والے دن اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ تم میرے لیے کیا تحفہ لے کے آئے ہو، تو میں شہنشاہ ولایت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ ابو العرب کا خطاب پانے والے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب یہ فرماتے تھے کہ میری روحانی اولاد میں سے شہنشاہ ولایت اس مقام پہ فائز ہے جس سے ایک زمانہ فیض پائے گا، اور شہنشاہ ولایت رحمت اللہ علیہ گجرات کے مالک، جن کے شاگردان پوری دنیا میں ہیں۔ آپ کے 7 بیٹے تھے، لیکن آپ جس سٹیج پہ بھی بیٹھتے تھے آپ یہ تعارف کرواتے تھے کہ میرے 7 نہیں 8 بیٹے ہیں۔ 8ویں بیٹے کا نام جب لوگ پوچھتے تھے تو وہ فرماتے تھے میرے روحانی فرزند مفتی غلام رسول علیہ الرحمہ میرے بیٹے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ حضور مفتی اعظم پاکستان کا یہ مقام ہے کہ آپ چاہتے تو صدر ضیاء الحق کے دور میں پاکستان میں صرف 2 شخصیات کو یہ انعام ملا، جن میں سے ایک جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مفتی غلام رسول علیہ الرحمہ۔ مفتی غلام رسول علیہ الرحمہ نے جسٹس کا عہدہ ٹھکرا کر خصوصی طور پر دین اسلام کی ترویج کی۔ ہمارے مہمان تشریف لا رہے ہیں ندیم بھائی نے جناب چودھری ندیم اصغر قاہرہ صاحب، سابق تحصیل ناظم۔ انشاءاللہ چند منٹ کے بعد خطیب عرب و عجم کا خطاب شروع ہو جائے گا۔ چونکہ مہمان مفتی صاحب کا عرس مبارک ہے تو بڑی بڑی دور سے مہمان یہاں پہ پہنچ رہے ہیں۔ میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے وہ پنڈال میں تشریف لے آئیں۔ سیاسی شخصیت کے نعرہ مارنے، سابق تحصیل ناظم، امیدوار MP میرے بڑے بھائی، شہیدوں کے خاندان سے تعلق رکھنے والی شخصیت، ہر دل عزیز شخصیت، بھائی چودھری ندیم اصغر قاہرہ صاحب، آپ تشریف لا رہے ہیں۔ میں جملہ عقیدت مندان، صاحب زدگان، بھائی ندیم صاحب اوپر تشریف لا رہے ہیں، حیدر جی، جناب چودھری ندیم اصغر قاہرہ صاحب، تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ تشریف رکھیں۔ کہہ دو تسی کہہ دو نہیں ٹھیک ہے جی، بکھرے ہوئے لوگ زیادہ نظر آمد ہے۔ اب میں بلا تاخیر اس جو کہ چند منٹ کی گفتگو کے لیے تشریف لائے ہیں، اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکال کر میں ان کے تعارف میں یہ بات کہتا ہوں کہ برگد کے نیچے یعنی بورڈ کے نیچے بورڈ نہیں پیدا ہوتا، ہمیشہ ککر ہوتے ہیں۔ آپ بڑے بڑے لوگ دیکھ لیں، ان کی اولادیں گمنام ہو جاتی ہیں، لیکن میرے بڑے بھائی چودھری ندیم اصغر قاہرہ صاحب نے نہ صرف پورے پاکستان میں
بلکہ بیرون ملک میں بھی پہچان بنائی، 2 دفعہ سے زائد تحصیل ناظم رہے، امیدوار ایم پی ہیں، شہیدوں کے خون کے وارث ہیں۔ میں ایک شعر کے ساتھ ان کو دعوت خطاب دوں گا کہ طوفان میں ہم اپنی خوشی جاتے ہیں، طوفان میں ہم اپنی خوشی جاتے ہیں، جان ہتھیلی پہ لیے جیے جاتے ہیں، تم وہ جنہیں سمندر کھا جاتا ہے، ہم وہ جو سمندر کو پی جاتے ہیں۔ اس سے حضور قبلہ مفتی اعظم پاکستان میں بڑے بھائی چودھری ندیم اصغر قاہرہ صاحب آپ تشریف لائیں اور گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں پیر طفیل صاحب کا انتہائی ممنون، ان کے عزیزوں کا، پروفیسر صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ جنہوں نے ایک عظیم ہستی کی یاد میں جو محفل سجائی ہے، اس میں مجھ جیسی ناچیز کو بھی دعوت دی اور حاضری لگوانے کا موقع دیا۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور مفتی صاحب اتنی بڑی شخصیت تھے، ان کے بارے میں مجھ جیسا گناہ گار آدمی کوئی بات کرے، ان کی شخصیت کے اوپر کوئی بات کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکل جائیں جو ان کی شان سے میں کم سمجھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑی ہستی تھی اس علاقے کے لیے۔ آج کہیں بھی جائیں، کسی محلے میں چلے جائیں، کسی گاؤں میں چلے جائیں، ان کے کردار کو، ان کی دی ہوئی تعلیمات کو لوگ، جو ان کا کردار ہے، جو جن لوگوں نے ان سے سیکھا ہے، ان میں ان کی وہ جھلک نظر آتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسان دولت چھوڑ کر جائے، دولت تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن پیر صاحب کی بھی خوش قسمتی ہے کہ جو والدین، بڑی ہستیاں اپنے لوگوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے کردار چھوڑ کر جاتی ہیں، اس سے جب وہ اسی کردار اور اسی کے نقش قدم پر انسان چلتا ہے تو اس کی روح بھی زندہ رہتی ہے، اس کا نام بھی زندہ رہتا ہے، اس کا کردار بھی زندہ رہتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کوئی بھی ہو، جس طرح میرے بھائی ہمیشہ میرے لیے بہت بڑے الفاظ استعمال کرتے ہیں، میں بہت چھوٹا انسان ہوں، بہت چھوٹا انسان ہوں۔ میری اللہ سے یہی دعا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ ایسا میرے سے کام نہ کروائے۔ انسان ہوں، غلطیوں کا پتلا ہے، زبان سے شاید کئی دفعہ غلط انسان سے کوئی لفظ نکل جاتا ہے تو وہ گمنامی کا شکار ہو جاتا ہے، فعل ایسا ہو جاتا ہے کہ گمنامی کا شکار ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو بات ہمیشہ میرے لیے کہتے ہیں، میں یہ بات اس کو اس طرح بیان کر سکتا ہوں کہ ہم اپنے بزرگوں جیسے نہیں بن سکتے۔ آج میرے والد صاحب کو 25واں سال ہے، حاجی صاحب کو فوت ہوئے 25واں سٹارٹ ہو گیا ہے، 24 سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اس اگست میں انہیں 25 سال ہو جانے ہیں۔ انسان، پیر صاحب کو اگر ہم یہ کہیں کہ آپ اپنے بزرگوں جیسے بن جائیں، مجھے کہا جائے کہ تم اپنے بزرگوں جیسے بن جاؤ، ہم تو ان کی جوتیوں کی خاک بھی نہیں بن سکتے۔ ہاں، ہمارے اختیار میں ایک چیز ہے چوہے صاحب، ہمارے اختیار میں ایک چیز ہے، وہ ہے ان کے نقش قدم پر چلنا۔ اگر وہ ادھر سے چل پڑے، ہم ادھر سے چل پڑے، ہم تب بھی نہیں مل سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ جہاں پر جتنے بیٹھے ہوئے ہیں،
ہمیں اپنے بزرگوں کے، اپنے وہ علماء جن سے ہم نے تعلیمات حاصل کی ہے، تعلیم حاصل کی ہے، ان کے کردار کو ہم نے بڑے قریب سے دیکھا ہے، ہم ان جیسے نہ بن سکیں لیکن ان کے دی ہوئی تعلیمات اور ان کے دیے ہوئے کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلتے رہیں۔ بہت مہربانی، شکریہ جی۔